مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوئی؟ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین، مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، مچھلیاں ابھی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا ہوا جسم اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گل پروں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں، سمندر کی تہہ تک گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسان کے سمندری غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہایت اہم گردانی ہے، خواہ سمندری یا کھلی آبی مقامات سے شکار کی جائے یا ان کی پرورش انسانوں کے بنائے ہوئے ماہر خانوں میں کی جائے۔ ناظرین، خطاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 169 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے، مگر واحد مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت زین الاسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کے سب سے پہلے ہی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلی کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ پاک نے اسے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، کون سا ظلم؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کی اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے ابلیس کو جنت میں سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ جینے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا۔ یہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ کوئی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے۔ تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی، اس لیے مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون، گوشت اسے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔
اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگے گی اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ انحاف کے نزدیک سمندری مخلوق میں صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں۔ پس منظر مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کے انواع اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے کے مطابق معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اہل اللسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قصب اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرائے گے صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے۔ میرے ہاں اگر ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ابھی ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف آنکھ کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر کا جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کا اخراج پہل کر جاتا ہے تو بچہ اسی کی شکل کا ہوتا ہے، اور اگر عورت کے پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ہمیں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک عظیم الشان بادشاہ عطا فرمایا، اور جنات، حوات، چرند پرند کو آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ دنیا آپ کے لیے وسیع کر دی گئی۔ بے بہا نعمتیں ملنے کے بعد ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ذرا برابر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی یا الہی ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر دیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی ضیافت تھی کہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے مسافت کے برابر بن گئی۔
پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ انہیں پائے جب کھانا کھانے اور کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان تم مخلوقات میں سے کس سے دعویٰ شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں میں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط پر بڑے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آ گئی، بڑی اور دسترخوان کے ایک سینے سے کھانا شروع کیا۔ مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہ سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لے کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا میرے اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کے کھانے میں کبھی بھی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے فساد جو مخلوقات کی، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، کہ جہاں سے مخلوق بھی جانتی ہے کہ آتا کہاں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چونٹی ہو یا سمندر کی دیو یا مچھلی ہو، یہ ہے سب کا رازق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑے کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکومت ہے، وہ طاقت ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق بھوکی اٹھتی ضرور ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ کالم لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔